اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164۔ سوچنے کی چیزیں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے وسیع اونچے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا ہے اور زمین کو اس طرح بنا دیا کہ اس پر بسنے والی تمام مخلوقات کی ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں۔ زمین و آسمان کی مزید اشیاء کی پیدائش میں غور کرنے سے اور زیادہ حیرت بڑھتی ہے، جیسے چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، درخت، نہریں، جواہرات، حیوانات، نباتات، زمین کے حصوں کا مختلف ہونا، کوئی سرد ہے، کوئی گرم ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کی شان و عظمت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی ہے جو غور و فکر کرنے والا ہو؟ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کے بدلنے میں، دن کے بدلنے میں، یعنی رات اور دن کے وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کے بدلنے میں، یعنی رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ رات اور دن کا ایک دوسرے کے تعاقب میں رہنا، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، گرمی، سردی، معتدل موسم میں دنوں کا لمبا چھوٹا ہو جانا، درمیانہ ہو جانا، اور ان کی وجہ سے موسموں میں تغیر و تبدل ہونا، جن کے ذریعے سے تمام بنی آدم، حیوانات اور روئے زمین کی تمام نباتات کا انتظام ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے انتظام، تدبیر اور تسخیر کے تحت ہو رہا ہے جسے دیکھ کر عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ بڑے بڑے عقل مند لوگ اس کے ادراک سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور جہاز جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے سامان لے کر چلتے ہیں، یعنی جہازوں میں اللہ رب العزت کی قدرت کے حیرت انگیز دلائل موجود ہیں۔ بھاری بھاری جہاز، وزن سے لدی ہوئی کشتیاں پانی پر کیسے ٹھہری رہتی ہیں؟ آخر کوئی تو ذات ہے جس نے یہ نظام سنبھال رکھا ہے۔ ان جہازوں کے اندر جو ساز و سامان ہے، اس کی صنعتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں الہام کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے داخلی خارجی آلات پیدا کیے، اس سامان کے استعمال پر انہیں قدرت عطا کی۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جسے اللہ نے آسمان سے نازل کیا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشی۔ زمین کا مردہ اور بنجر ہو جانے کے بعد زندہ اور آباد ہو جانا اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ زمین خشک اور بنجر پڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کر اس میں جان پیدا کر دی، ہریالی پیدا کر دی۔ زمین سے مختلف قسم کی خوراکیں، نباتات ظاہر کی، مخلوق کی ضروریات زندگی میں جو شمار ہوتی ہیں، جن کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ کیا یہ مصنوعات اس ذات کی قدرت و اختیار کی دلیل نہیں ہے جس نے یہ پانی برسایا، اس کے ذریعے سے زمین سے مختلف چیزیں پیدا کر دی؟ کیا یہ اپنے بندوں پر اس کی رحمت، لطف و کرم، اپنے بندوں کے مصالح کا انتظام نہیں؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ بندے ہر لحاظ سے اسی رب کے سخت محتاج ہیں؟ کیا یہ چیز لازم نہیں آتی کہ ان کا معبود اور ان کا الہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرے گا اور ان کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا دے گا؟ بث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے چاروں طرف مختلف قسم کے جانور پھیلا دیے جو اس کی قدرت، عظمت، وحدانیت اور اس کے غلبے کی دلیل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو انسانوں کے لیے مسخر بھی کر دیا، جن سے وہ ہر طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کی گردش میں، یعنی ہواؤں کی گردش کا عقلوں کو حیران کر دینے والا نظام اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ ہوائیں کبھی شمالن جنوباً چل رہی ہیں، کبھی مشرق سے آ رہی ہیں، کبھی مغرب سے آ رہی ہیں، کبھی بادلوں کو اٹھا رہی ہیں، کبھی بادلوں کو اکٹھا کر رہی ہیں، کبھی بادلوں کو پھاڑ کر انہیں تتر بتر کر رہی ہیں، کبھی اس کے ضرر کو زائل کر رہی ہیں۔ اور ان ہواؤں کا
کبھی اللہ کی رحمت بن کر آنا، کبھی عذاب بن کر آنا۔ آخر کون ہے وہ ذات جو اس لگے بندے عقلوں کو حیران کر دینے والے نظام کو چلا رہی ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابعدار بن کر کام میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ان بادلوں میں بھی قدرت الہی کے حیرت انگیز دلائل ہیں۔ بادل اپنے رب کے حکم کے مطابق بارش برسا کر اس کی مخلوق کی فیض رسانی کا کام کرتے ہیں، فائدہ پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ نہ زمین پر ایک دم سے گرتے ہیں ورنہ تباہی مچا دیں، نہ ظاہری طور پر کسی چیز کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، بلکہ قدرت خداوندی کے ساتھ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہی نشانی ہیں جو اپنی عقل سے سوچتے ہیں، یعنی عقل سے کام لیتے ہوئے جب بھی کوئی شخص ان مخلوقات میں غور و فکر اور انوکھی چیزوں میں سوچ بچار کرے گا، اسے ان تمام امور میں اللہ رب العزت کے وجود، اس کی قدرت، وحدانیت، رحمت کے عجیب و غریب دلائل نظر آئیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں جو کوئی جتنا زیادہ غور کرے گا اس پر اتنا زیادہ واضح ہوتا جائے گا کہ یہ کائنات اس نے حق مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ نیز یہ کائنات یوم آخرت کے نشانات اور دلائل ہیں جس کے بارے میں اس نے اور اس کے رسولوں نے خبر دی ہے، لہذا کائنات میں دنیا میں پھیلے ہوئے قدرت کے نشانات، عقلوں کو حیران کر دینے والے نظام میں غور کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے دل کی گریں کھلتی ہیں، شرک کی آلودگیوں سے جان چھوٹتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ غور کیا جاتا ہے اتنی زیادہ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور اسی محبت الہی سے سب سے زیادہ بندے کو سکون دل نصیب ہوتا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اللہ کی نشانیوں میں غور کریں، کائنات میں بکھرے قدرت کے نشانات میں غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ دل میں عقلوں کو حیران کر دینے والے نظام کو چلانے والی ذات کی عظمتوں کی بریائی اور اس کی محبت پیدا ہو اور فرما برداری کرنے کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور و فکر کر کے اللہ کو نہیں پہچانتے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے بھی ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے رہتے ہیں۔ یا حسرتاً علی العباد، ہائے افسوس ہے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں اس طرح غور و فکر کریں، آسمان کے نظام میں غور کریں کہ نہ تو اس کو اوپر سے کسی چیز کے ذریعے باندھا ہوا ہے، نہ ہی نیچے ستون لگے ہوئے ہیں، آخر کس قوت نے اسے تھام رکھا ہوا ہے۔ نمبر 2، زمین میں غور کریں، اس میں سمندر، نہریں، معدنیات، شجر، حجر رکھ دیے گئے ہیں، کوئی جگہ نرم ہے کوئی سخت ہے۔ نمبر 3، رات اور دن کے نظام میں غور کریں کہ رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات نامعلوم جگہ سے آتی ہے۔ نمبر 4، بھاری بھاری جہاز، وزن سے لدی کشتیاں پانی پر کیسے ٹھہری رہتی ہیں، آخر کوئی تو ذات ہے جس نے یہ نظام سنبھال رکھا ہے۔ نمبر 4، بارش کے نظام میں غور کریں، بڑے بڑے اور بھاری بادلوں کا فضا میں رہنا، پھر ضرورت کے وقت کسی جگہ ایک بندی ہوئی مقدار میں برس جانا، ایک متعین مدت کے اندر برسنا، نہ کم نہ زیادہ برسنا، پھر خشک زمین میں نئے سرے سے جان ڈالنا۔ آخر کون سی ذات ہے جو اس عقلوں کو حیران کر دینے والے نظام کو چلا رہی ہے۔ نمبر 5، ہوا کے نظام میں بھی غور کریں، کبھی رحمت بن کر آتی ہے، کبھی کسی کے لیے عذاب ثابت ہو رہی ہے، کبھی ٹھنڈی ہے کبھی گرم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری تخلیقات اور دلائل قدرت پکار کر کہہ رہے ہیں کہ وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے اس حیران کن نظام کو بنایا ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے چلا رہی ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی غور و فکر کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غور و فکر کرتے رہنے اور اپنے ایمان کی فکر کرتے رہنے اور اپنے ایمان کو مضبوط بناتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔